جس طریقے سے آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے. تو یہ آیت نہ جنگ بدر میں نازل ہو رہی ہے، نہ جنگ احد میں نازل ہو رہی ہے، نہ خیبر میں نازل ہو رہی ہے، نہ خندق میں نازل ہو رہی ہے. کیا پیارا اینگل ہے بالکل. جبکہ ہر جنگ کے اندر آپ کو فتح ملی ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں ملی ہے. لیکن گویا پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ جس جنگ میں تم نے خون بہایا ہو، چاہے حق پر رہتے ہوئے ہی عدل اور انصاف کے ساتھ تم نے خون بہایا ہو، پروردگار کو وہ فتح اتنی پسند نہیں آتی، بلکہ وہ فتح پسند آتی ہے کہ جس میں جسموں کے علاوہ دلوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے. اور دلوں کو فتح کرنے والی جو کامیابی ہے اس کو فتح مبین قرار دیا جاتا ہے. اور اس سلسلے کے اندر ایک واقعی ملتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کا لشکر جا رہا تھا تو آپ نے پہلے علم دیا تھا جناب حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. تو جب وہ مکہ کے قریب پہنچنے لگے تو یہ نعرہ انہوں نے بلند کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. اور واقعی ایسے ہی تھا کہ صحابہ کرام پر بڑے مظالم ڈھائے گئے. بلال حبشی کو مکہ کی گرم ریتی پر لٹایا جاتا تھا، ان کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا. عمار یاسر کی گردن کو پکڑ کر اتنی دیر تک پانی میں ڈبویا جاتا کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی. خباب ابن عرت کی پشت پر لوہوں کی سلاخ کو گرم کر کے داغا جاتا تھا. یہ ساری مشکلات صحابہ کرام نے برداشت کی تھی. تو اب جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو ان کے جو جوش اور جذبے کی کیفیت تھی وہ بڑی عجیب تھی. اس لیے کہا کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. جب حضور سرور کائنات تک یہ اطلاع پہنچی کہ یہ آپ نے نعرہ بلند کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ان سے علم لے لو اور دے دو علم علی حیدر کرار کے ہاتھ میں. اور یہ علی حیدر کرار کی فصاحت و بلاغت تھی کہ جملہ وہی رکھا، صرف ایک حرف بدل دیا اور اس حرف بدلنے سے زمین و آسمان کا ترجمے میں فرق آ گیا. انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، میرے مولا نے کہنا شروع کیا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کی بارشوں کا دن ہے. اور یہ کہتے ہوئے جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو پھر حضور سرور کائنات نے جب مکہ والوں سے مخاطب ہو کر سوال کیا کہ تمہیں کیا خیال ہے کہ میں کیا تمہارے بارے میں حکم دوں گا. تو کہا کہ ہمیں تو آپ سے صرف خیر کی توقع ہے، صرف رحم کی امید ہے. تو کہا کہ جیسا میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی یہی کہوں گا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر بھی کوئی گناہ اور کوئی کوتاہی نہیں ہوگی اور تم سب کو ہم نے آزاد کر دیا اور معاف کر دیا. تو یہ حضور سرور کائنات کا ان کے ساتھ کردار تھا. لیکن پھر یہی اولاد طلقاء ہمیں کربلا کے میدان میں جب نظر آتی ہے تو شہزادی زینب کبریٰ جو نواسی رسول ہیں وہ شام کے دربار میں آ کر کہتی ہیں کہ امن العدل یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، کیا یہ عدل کی بات ہے کہ تیری خواتین تو حجاب کے اندر ہیں اور جو رسول کی نواسیاں ہیں ان کو بے مخنہ چادر لایا گیا ہے.